اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک سولوشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جمعۃ المبارک کے متعلق ایک وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کے میسیجز کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو چوائس کی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بہن نے میرے سے پوچھا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیے جو کہ جمعۃ المبارک کے دن ہو اور جس سے ہم اپنی دولت کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنے پیسے کے اندر اضافہ کر سکیں۔ تو میں اسی لیے آج یہ ویڈیو اس حوالے سے اسی ٹاپک پر بنا رہا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ مکمل وظیفے کی تمام چیزوں کو غور سے سنیں، اس کے تقاضوں کو بھی غور سے سنیں اور اس کو بالکل اسی طرح کریں جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے لیے آپ کو اسے مکمل غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس موجودہ دور کے اندر پیسے کمانا انتہائی مشکل کام ہے۔ انسان کو اس کے لیے سکلز چاہیے، انسان کو ہنر چاہیے، اور ہنر کے ساتھ ساتھ انسان اگر اللہ کے سامنے جھکے نہ، اللہ سے دعا نہ کرے تو اس کی بگڑی نہیں بن سکتی۔ جہاں انسان کو کسی بھی کام کے لیے محنت درکار ہے، وہاں سے اس کے علاوہ اللہ کی رضا بھی ضروری ہے۔ اور محنت کے حوالے سے اللہ پاک تو قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، اللہ کی ذات کہتی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو ضرور اللہ کی ذات اس کو پیسے عطا فرمائے گی، لیکن جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ضرور رہے، اللہ کے سامنے ضرور جھکے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا رہے۔ تو دوستو، ہر وظیفے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ درود شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد دوستو، ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ عنوان میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ دولت کیسے کمائی جائے یا دولت کمانے کا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کی صبح کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ببرکت نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اللہ پاک کے اس بابرکت نام کو جمعۃ المبارک کی صبح نماز فجر میں آپ نے 550 بار پڑھنا ہے۔ 550 بار یعنی 550 ٹائمز۔ اس جمعۃ المبارک سے آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے اور اگلے 14 دن تک آپ نے یہ وظیفہ لگاتار جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 14 دن اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی دولت کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے ذرائع بننے شروع ہو جائیں گے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اس وظیفے کے تقاضے غور سے سن لیجئے، وہ بہت ضروری ہیں۔ تقاضوں سے پہلے میں جمعۃ المبارک ہی کو ہونے والا ایک اور وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت اللہ پاک کا بابرکت نام یا مالکو 90 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک میں آپ کسی بھی وقت، بہتر ہے کسی نہ کسی نماز کو آپ فکس کر لیں کہ آپ اس نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ 2 وظیفے آپ کو بتا دیے گئے ہیں اس ویڈیو کے ابتدائی 5 منٹ کے اندر۔
ابھی اگلے 2 سے 3 منٹ اس کے تقاضوں کی تفصیل ہے جو کہ سننا بہت ضروری ہے۔ تقاضوں کو پورا کیے بنا وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ ہر وظیفے کے 3 بڑے تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ مکمل کامل یقین، مکمل ایمان کے ساتھ وظیفہ کیا جائے، یعنی کہ جب وظیفہ کیا جائے تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ دوسری اور اہم چیز یہ ہے، یعنی دوسرا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ باوضو، پاک صاف اور بالکل پاک دامن ہو کر وظیفہ کریں۔ دوستو، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو پاکیزگی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے تقاضے ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ آپ اس کی مثال دنیا میں سے لے لیجئے۔ آپ جب بھی کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں، یعنی جس کا عہدہ، جس کی قدر و منزلت بڑی ہو، آپ صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ خوشبو لگا کر جائیں تاکہ اس شخص پر آپ کا اچھے سے اچھا امپریشن پڑ سکے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات تو تمام جہانوں سے افضل ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز کی خالق و مالک ہے، تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو مکمل صفائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، اور اس کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہمارا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور اہم تقاضے کی طرف۔ تیسرا تقاضا اور اہم سب سے تقاضا یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں اور رزق حرام سے دور بھاگیں۔ دوستو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے یا جس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی ہوتا ہے، اس شخص کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وظیفہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، تو آپ کو وظیفہ کامیاب کرنے کے لیے ہر صورتحال میں، ہر صورت میں رزق حلال کو کھانا ہے، رزق حلال کا استعمال کرنا ہے، وگرنہ آپ کا وظیفہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ 3 تقاضے آپ نے پورے جب کر لیے، اس کے ساتھ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق بالکل ہو بہو یہ وظیفے بھی کر لیے، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں وظیفے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے وقت، آپ کی اپنی استطاعت پر منحصر ہے۔ آپ نے جب یہ دونوں وظیفے کر لیے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی تمام نصرتیں، یعنی اللہ کی مددیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کسی بھی کام کو نیک نیتی کے ساتھ شروع کریں گے، اس کا آغاز کریں گے تو اللہ پاک آپ کے اس کام میں اپنی مدد شامل کر دے گا۔ اس کے علاوہ وظیفے کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو، وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلام اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنے ہی اس کی برکات زیادہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں، یہ اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا ثواب اور اس کو پڑھنے کی نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں الگ سے ملتی ہیں، اور ہماری جو حاجت ہوتی ہے وہ الگ سے پوری ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وظیفے کے فوائد کس قدر زیادہ ہیں۔ یہ وظیفہ ہمارے چہرے پر نور کا باعث بنتا ہے، یہ وظیفہ ہماری قبر کو نور سے بھرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ مددگار بن کر شامل ہوتا ہے ہمارے ہر کام کے اندر۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل سے دیگر بہت سارے وظائف دیکھ کر سکتے ہیں۔
ہمارے ویڈیوز سیکشن میں بہت سارے قسم کے 250 سے زیادہ وظائف اور دیگر ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل یا واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کر کے آپ کے کام آ کر یقیناً خوشی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وعلیکم السلام۔